بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، چھٹے امام کے بعد جب ساتویں امام کا زمانہ آیا تو سلسلہ گفتگو امامت کے سلسلے میں پیغمبر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن خاص طور پر ہر امام نے اپنے بات کے لیے نام بتایا، دکھایا اور پہچنوایا کہ میرے بعد یہ امام ہیں، اس لیے کہ زمانے مختلف انداز کے آئے۔ پیغمبر کے بعد مولا علی کا زمانہ، اتنی تاکید کے ساتھ پیغمبر نے نام کے ساتھ بہت کچھ بتا دیا تھا، لیکن لوگوں نے بھلا دیا۔ مولا علی کے بعد امام حسن کا زمانہ، پھر امام حسین کا زمانہ۔ امام حسن کو ایسا بلایا کہ قتل ہی کر دیا، پورا کنبہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد چوتھے امام کا زمانہ، پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ، یہ زمانے بھی سخت تھے، اور بہرحال اللہ کی طرف سے جو ہادی ہے اس کی نشاندہی ضروری تھی، لہذا ہر امام نے اپنے بعد کے آنے والے امام کا تعارف کرایا، نام بتایا، صفتیں بتائیں، اور چاہے بعد والا امام چھوٹا ہی کیوں نہ رہا ہو، بچہ اس کو دکھایا کہ یہ امام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس کے صفات اوروں سے الگ ہوتے ہیں، اور اس کا تعارف اگر کرایا جاتا ہے حتیٰ نام کے ساتھ بھی، تو تعارف کا مطلب خالی نام نہیں ہوتا ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، لوگوں نے اٹھایا، پیغمبر خود ادھر کو اٹھا کے لائے، دامن سے الجھا پیر ان کا، تو پیغمبر نے خود خطبہ چھوڑا، اٹھا کے لائے، اور اب جو خطبہ تھا اس کا انداز بدل گیا۔ آپ نے فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے، یہ حسین، ان کو پہچانو۔ یہ اتنا سا جملہ، یہ حسین، ان کو پہچانو۔ وہ جو بیٹھے تھے وہاں سب لوگ، جتنے بھی صحابی تھے، اصحاب کرام، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حسین ہے؟ سب کو معلوم تھا، وہ چھوٹے سے تھے، قدموں سے چل پا رہے تھے، لیکن دیکھ تو سب رہے تھے کہ پیغمبر کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے جگر بند ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین۔ پھر یہ کہنا کہ یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، جب سب جان ہی رہے ہیں، لوگ کہہ دیں گے حضور ہاں میں پہچانتا ہوں، حسین ہے، یہ آپ کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا خالی نام بتانا مقصود نہیں ہے، یہ حسین، انہیں پہچانو، یہ حسین ہیں، صفت بتانا مقصود ہے، یہ ہیں کیا، خالی نام نہیں بتا رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی جو تعارف ہوتا ہے اس انداز کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ان کی تعریف کی، اور ہے وہ سب خطبے کو روک کے بتایا۔ تو ایسے ہی ضرورت پڑتی ہے کہ پچھلا امام اگلے امام کو بتائے کہ یہ ہیں تمہارے امام۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد ساتویں امام کا، اب حالات اور زیادہ خراب تھے۔ چھٹے امام کے بعد ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بدن میں بیٹھنے والے تقریباً 6 فرقوں میں بٹ گئے۔ جی، ان کے شہادت کے بعد ہی جو اہل نظر ہیں، جو پڑھتے لکھتے ہیں اور
مجلس سنتے ہیں، شاید ان کے پیش نظر ہو، لیکن ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی ہو کہ 6 فرقوں میں، ہاں 6 فرقوں، وہی وہ جو آس پاس تھا، وہی کن کن فرقوں میں، الگ الگ نظریات، الگ الگ خیالات. تو ایک پہلو تو وہ سیاسی ہے، جو بنی امیہ کے جانے کے بعد، بنی عباس کے آنے کے بعد ایک سیاسی پہلو پیدا ہوا. وہ ایک بحث الگ ہے جس پر ہمارے علماء نے پوری کتاب لکھی ہے، ائمہ کی سیاسی زندگی، الگ الگ امام کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیاسی لائف، پولیٹیکل لائف کے بارے میں الگ الگ کتاب ہے جس پر بحث کم ہوتی ہے، مگر کتابیں ہیں. اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے اور پڑھ کے بتانا چاہے پبلک کو تو یہ ممکن ہے، اویلیبل ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہے نا. تو اب ایک صورتحال تو وہ تھی جو سیاسی چل رہی تھی، اس سے بھی دین و مذہب کو بچانا، اپنی شخصیت کو اس طرح بچانا کہ امامت خطرے میں نہ آنے پائے. تو یہ اس کا سیاسی رخ ہے. سیاست کی کہانی چل رہی ہے، اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لینا، یعنی ذات کو نہیں، ذات تو ممکن ہے قربان ہو جائے، شہید ہو جائے زہر دغا سے یا تلوار سے، لیکن وہ ذات جو کام کر رہی ہے، جو مقصد لے کے چلی ہے، جو مشن لے کے چلی ہے، ان سیاسی آندھیوں سے اس مشن کو بچانا. آپ نے واقعہ کربلا میں یہاں سے وہاں تک سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور خوب سمجھا ہوگا. آپ سے زیادہ کون سمجھے گا کہ ایسی آندھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ باغی ہیں، اور حکومت کا نقارہ بول رہا تھا کہ یہ باغی تھے جن کا سر ہم نے کاٹ لیا ہے. ایک پوری پروپیگنڈا مشینری کام کر رہی تھی کہ باغی کا سر ہم نے قلم کیا ہے، انہوں نے بغاوت کیا تھا ہمارے خلاف، وہ یہ ہے ان کا سر، وہ یہ ہیں ان کے گھر والے. اب سیاسی حالات میں تو خراب ہو گئے، ہر آدمی برا کہے گا، بلکہ مصائب میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ پتھر بھی مارتے تھے، ہے نا. وہی یہ کام تو وہیں ہو گیا کربلا ہی میں. جس کے پاس خنجر نہیں تھا، جس کے پاس تلوار نہیں تھی، جس کے پاس نیزہ نہیں تھا، وہ اپنی دشمنی پتھروں سے نکال رہا تھا. تو اتنا ان کو ان کے خلاف بھڑکایا گیا کہ اپنی شخصیت کو بچانا بہت ضروری نہیں ہو گیا، اسلام کو بچانا ضروری ہو. لہٰذا جان دے دی انہوں نے، ویسے کربلا والوں نے، اور اس کے بعد اسیروں نے. سب کو بھڑکایا جا رہا تھا، شہر شہر بھڑکایا جا رہا تھا. تو سیاسی حالات بگڑے. تو سیاسی حالات ایک الگ موضوع ہے، اور ہر امام کے زمانے کے سیاسی حالات کا تجزیہ الحمدللہ ہمارے یہاں صاحبان قلم اور صاحبان دین اور معتبر علماء نے کیا ہے. کبھی موقع لگے گا تو آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا پیش کروں گا، جتنی میری بساط ہے، جتنا میرا علم ہے. خود سے جعفر مرتضی عاملی، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، لبنان کے بڑے اچھے عالم تھے. انہوں نے دا پولیٹیکل لائف آف امام رضا علیہ السلام، دا پولیٹیکل لائف آف امام حسن علیہ السلام وغیرہ، امام جواد علیہ السلام، الگ الگ سیاسی حالات و زندگی پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. البتہ عربی زبان کے ماہر سے لہٰذا عربی میں لکھی ہے انہوں نے. وہ پڑھنے لائق چیز ہے، جو صاحبان ذوق ہیں اور صاحبان علم ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں گے. میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ امامت کا دفاع اور امامت کا تعارف جو سرچشمہ ہے ہدایت کا، ہر زمانے میں ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے. اگر امام کو نہیں پہچانیں گے ہم آپ، تو پورے سلسلہ جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے قائم ہے اس سے انکار کر لیں گے. تو طرح طرح کے حربے اختیار کیے گئے، کبھی لالچ کے ذریعے سے، کبھی دھمکی کے ذریعے سے، کبھی کسی اور صورت میں. یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں معصومین علیہ السلام ہمارے قبضے میں آ جائیں، کوئی عہدہ دے دیا جائے، کوئی سیٹ دے دی جائے، کچھ اور کچھ کر دیا جائے کہ یہ ہمارے خلاف بولنے نہ پائیں. مثلا منصور نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے عید نوروز کو میں بیٹھتا ہوں اور لوگ گفٹ لاتے ہیں، ہدیہ تحفہ، جیسے عید میں یا یہاں کے تہواروں میں لوگ گفٹ تقسیم کرتے ہیں
عید بقرعید میں یا یہاں کا جو تہوار ہے اس میں ہدیے تقسیم کرتے ہیں. تو وہاں فوجی افراد جو تھے وہ منصور کو گفٹ لا کے دیتے تھے. کب؟ عید نوروز کو. تو اس نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے کہا، منصور نے، ظالم بادشاہ تھا، کہ آپ میری جگہ بیٹھ جائیے، وہ میری طرف سے اس کو کلیکٹ کیجیے. ہے نا، ہم جیسا دنیا دار آدمی ہوتا تو کہتا بڑا اچھا لگے گا یہ تو. اس نے اپنا نمائندہ بنا دیا، ہم بیٹھ گئے اور ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، اور سینہ چوڑا اور سر اونچا، جو آئے مجھے سلام کرے گا، لا کے تحفہ رکھے گا، ہدیہ دے گا. فوج والے تو اس زمانے کے حساب سے سلوٹ بھی ماریں گے، یا کم سے کم سلام بھی کریں گے، وہ تحفہ بھی رکھ جائیں گے. تو بظاہر کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ بادشاہ ہے بھائی، نوروز کے دن بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد تحفہ حاصل کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ انی فتحت الاخبار عن جدی رسول اللہ، کہ میں نے حدیثوں کا جو ہمارے جد پیغمبر سے حدیثیں آئی ہیں اس کا ہم نے مطالعہ کیا، تفتیش کی، ڈھونڈا، تلاش کیا. فلم اجد لہذا العید خبرہ، مگر پیغمبر کی حدیثوں میں اس عید کی کوئی خبر نہیں ہے. میں نے تو نہیں پایا کہ رسول اللہ نے اس دن کو عید قرار دیا ہو. کون سا؟ نوروز. کون سا نوروز؟ ہاں اس میں نہ پڑھیے گا، میں نے کل کہیں کون صاحب تو یہ پڑھ دیا، درود پڑھیں محمد والے محمد پر. فلم اجد لہذا العید خبرہ، جو منصور جس دن کو نوروز کہہ رہا تھا اور لوگ آ کے اس کو ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے تھے اور گفٹ دیتے تھے، امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد کی حدیث کو تلاش کیا، ڈھونڈا بہت، لیکن مجھے کوئی حدیث، کوئی خبر نہیں ملی اس دن کے عید ہونے کے بارے میں. انہ سنت للفرس، یہ تو ایرانیوں کا طریقہ ہے، پیغمبر کا طریقہ تو ہے نہیں. وہ پہلے سے مناتے چلے آئے ہیں. ان کے یہاں ایک دن جو سال کا ایک دن ہوتا ہے اس میں وہ عید مناتے ہیں، اس کا نام انہوں نے، ایرانیوں نے، عید نوروز رکھا تھا. اچھا، فوج میں ایرانی بہت تھے، وہ پہلے سے مانتے چلے آئے تھے. ممکن ہے بعد میں مسلمان ہو گئے ہوں اور فوجی رہے ہوں، لیکن کبھی کبھی وہ پرانی عادت جو چلی آ رہی ہے وہ جاتی نہیں ہے. آپ اور اپنے کو ہم کچھ نہ کہیں گے، بلکہ ہم تلاش کر لیں گے کہ ہماری کتنی عادتیں ہیں جو خلاف اسلام ہیں، اس کو ہم چلائے جا رہے ہیں. کچھ تو بالکل مخالف اسلام ہے، اس کو ہم چلائے جا رہے ہیں. لیکن امام تو نہیں چلائیں گے نا. امام نے کہا کہ میں نے تو پیغمبر کی حدیث میں تلاش کیا، مگر اس عید کا کوئی سراغ ہم کو نہیں ملا، کوئی خبر ہم کو پیغمبر سے نہیں ملی. انہ سنت للفرس، یہ تو ایرانیوں کی سنت ہے. محال اسلام نے ان چیزوں کو مٹایا ہے. ایسی سنت، ایسے طریقے کو اسلام نے مٹا دیا ہے. معاذ اللہ ان نحیی ما محاہ الاسلام، اللہ کی پناہ ہم اس چیز کو زندہ کریں گے جس کو اسلام نے مٹا دیا ہے. کتنا بڑا آفر تھا. درود پڑھیں محمد والے محمد. بادشاہ بیٹھتا ہے، وہ تحفے قبول کرتا ہے، کہتا ہے آپ قبول کیجئے. جو بادشاہ کی جگہ پہ آگ بیٹھ کے قبول کرے گا، چاہے بہنوں بہنوان نمائندہ، نام تو بھائی کم سے کم اس کا ہوگا ہی. آج کا زمانہ ہوتا تو فوٹو ووٹو کھینچتے، میڈیا والے انٹرویو وغیرہ لیتے، سب ہوتا. اس وقت فوٹو تو نہیں کھینچتا. مگر یاد رکھیں کہ بعض مسائل وہ ہیں جس میں یہاں فوٹو کھینچے گا وہاں کھال کھنچ جائے گی. اس کو دیکھنا ضروری ہے. اب مجبوری سے امام نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ ایک بحث الگ ہے، تقیے میں یا اور دوسرے کسی ضرورت کے موقع پر وہ ایک پوری بحث ہے، اور علماء اسلام نے کی ہے بحث. تو اگر وہ مجبوری کی بات تھی تو وہ الگ مسئلہ ہے. امام نے صاف صاف بتایا. تو ایسے حالات ہمارے مختلف ائمہ کے زمانے میں آتے رہے. تو ایسے میں نمایاں کرنا ضروری ہے کہ امام کون ہے، پیغمبر کا سچا جانشین کون ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ چھٹے امام کے بعد انہی کی بزم میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے 6 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. باخبر حضرات کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے لیکن جو ان کو خبر نہیں ہے ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نوبختی لکھتے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ امام جعفر صادقی مہدی ہیں، یہی مہدی ہیں. چونکہ مہدویت کی خبر اور امام مہدی کے آنے کی خبر پیغمبر سے چلی آ رہی تھی، لہذا انہوں نے اپنا ایک یہ خیال بنا لیا کہ یہی مہدی ہیں.
بنا لیا تو بنا لیا. کوئی بھی خیال پبلک میں آپ رائج کر دیے, دیکھیے کل سے شروع ہو جائے گا کام, کل سے شروع ہو جائے گا کام. وہ 2-4 ساتھی مل جائیں گے تو اور شروع ہو جائے گا, 2-4 ساتھی مل جائیں گے تو اور شروع ہو جائے گا. اب وہ کام اچھا ہے یا خراب ہے اس کی تفتیش کرنا بعد کی بات ہے, لیکن کام شروع کر کے آپ دیکھیے رائج ہو جاتا ہے کہ نہیں. ابھی کچھ لوگ جا رہے تھے زیارت کو کربلا میں, دھوکا ہوا ان کے ساتھ, ان کا ایجنٹ نہیں لے گیا ان کو. یہاں بھی آئے, پنجے میں بھی لوگ بہت بعد آئے, تو انہوں نے کہیں سن رکھا ہے کہ امام کی زیارت کو پیدل جانے میں زیادہ ثواب ہے ثواب. اب اس میں تھوڑا مکس کر دیجیے آپ, تو ایک نئی بات بن جائے گی. تو انہوں نے پنجے سے اپنے وطن تک جانے کا پیدل ارادہ کر لیا کہ ہم پیدل جائیں گے وہاں تک. نجف سے امام حسین کے روضے تک جاتے ہیں. یہ ہے اصل, وہ الٹے پیر چلے گھر کی طرف, یہ زیارت ہے. آج ایک آدمی چلا ہے, کل اور چلیں گے, یہیں سے کربلا کی طرف چل دیے ہوتے تو کوئی بات ہوتی کہ ہاں پیدل جا رہے ہیں زیارت کو, اس میں بڑا ثواب ہے. جاتے لوگ نجف تک یا بغداد تک, پھر وہاں سے آ کے یہ سرحدوں سے پیدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں, وہ ہم کے روضے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, پھر وہاں سے چلے آتے ہیں وہ سواری سے. تو ایک بات نئی رائج اگر ہو گئی, اب وہ اچھی ہے یا خراب اس کی تفتیش بعد میں کیجیے گا. تو بات رائج ہونے کے بعد رعایت ہو جاتی ہے, ایک ملے گا ساتھی, دوسرا ملے گا, تیسرا ملے گا, چوتھا ملے گا, پانچواں ملے گا, ملتا ہی چلا جائے گا. اور اس طرح سے پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اگر بات اچھی نہیں ہے تو پریشانیاں بڑھیں گی, بات اچھی ہے تو آسانیاں بڑھیں گی. اس کی تفتیش کرنا آپ کا کام ہے. میں نے ایک مثال ایسی دی ہے کہ امام کے روضے کی طرف جانا ہے, نہ کہ گھر کی طرف آنا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. اب آج تو میڈیا کا زمانہ ہو, دکھا رہا کہ میں گھر جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں. میں بچوں کو لے کے, بھائی عجیب و غریب بات ہے یہ کہ ہم کو ایجنٹ نے ہمارے دھوکہ دیا ہے تو ہم پیدل ہی چلے جائیں گے, تو پیدل جائیں وہاں زیارت کے لیے. نہیں, گھر پیدل جا رہے ہیں واپس. وہ 80 کلومیٹر ہے یا 125 کلومیٹر شاید ہے, یہاں سے ان کا گھر پنجہ شریف سے لے کے وہاں تک 100 کچھ کلومیٹر ہے. گھر واپس جانے والا مسئلہ ہی نہیں, امام کی زیارت کو جانے والا مسئلہ ہے. تو کوئی ایک بات آپ نہیں شروع کر دیجئے, 2-4 آدمی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. امام میں جعفر صادق کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی مہدی ہیں, لیجئے, جبکہ حدیثوں میں تفصیل موجود ہے کہ مہدی کون ہوں گے, کس کے بیٹے ہوں گے, کس کے بعد آئیں گے, ان کی ماں کا نام, ان کے والد کا نام, سب, ان کے دادا کا نام, ان کے اور اوپر سلسلہ پیغمبر سے لے کے ان کا پورا سلسلہ موجود ہے. مگر یہ بیچ میں اسٹاپ کر دیا اس نے. ایک خیال کیا ہوا کہ مہدی یہی ہیں, جعفر صادق. دوسرا خیال تھا کہ اسماعیل کے بیٹے محمد. اسماعیل کون تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے. جیسے امام حسین کاظم علیہ السلام تھے اور بیٹے تھے, ویسے جناب اسماعیل یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کے بیٹے ہوئے محمد. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, محمد ہی امام ہے, جعفر صادق کے بعد محمد امام ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, محمد نہیں, یہ تیسرا فرقہ نکلا, اسماعیلیہ خالصہ, جو اسماعیل کے زندہ ہونے پر مصر تھا, ان کو مانتا تھا. اسماعیل, جناب اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام, ان کا انتقال والد کے زمانے میں ہو گیا تھا, یعنی چھٹے امام کے زمانے میں. امام نے غسل و کفن دیا, اور دینے کے بعد اپنے اصحاب کو, اپنے چاہنے والوں کو ان کا منہ کھول کھول کے دکھایا کئی بار جنازہ روک کے, یہ میرے بیٹے ہیں اسماعیل جن کا انتقال ہو چکا ہے. بار بار دکھایا, روایتوں میں تھا کہ کئی بار دکھایا, اب یہ زندہ نہیں ہے. دکھانے کے بعد اتنا ہوا. امام خود دکھا رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. بقی کے سامنے والے حصے میں ان کی قبر تھی, میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو جاتے تھے کہتے کہ بقی کے سامنے والے حصے میں اب نہیں ہے وہاں, وہ کہاں لے گئے, کیا کیا, نیچے کر دیا, نہیں معلوم. وہیں پر جناب اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام کی قبر تھی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل, کچھ لوگ ان کے زندہ ہونے کے قائل ہو گئے, مرے کہاں ہیں وہ تو زندہ ہیں, ابھی ہم آئیں گے پھر. اب جبکہ ان کے والد بزرگوار جو امام وقت بھی ہیں, وہ منہ کھول کھول کے دکھا رہے ہیں کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا. اچھا, چوتھا فرقہ محمد بن جعفر, ان کے بیٹے محمد بھی تھے جن کو پکارنے کا نام دیواج ہے, ان کی امامت کا قائل ہو گیا. یہ چوتھا فرقہ ہوا.
پانچواں فرقہ عبداللہ افتح کی امامت کا قائل ہو گیا۔ 5 فرقے تو یہ ہو گئے۔ ایک وہ جو کہتا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مہدی ہیں، دوسرا وہ جو کہتا تھا کہ اسماعیل کے بیٹے محمد امام ہیں، تیسرا فرقہ کہتا تھا نہیں امام تو اسماعیل ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ تو چھپ گئے ہیں، آئیں گے، وہ پردے سے نکل کے آئیں گے وہ۔ اور چوتھا فرقہ محمد بن جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی امامت کے قائل ہو گیا۔ اور پانچواں فرقہ عبداللہ افتح کے امامت کے قائل ہو گیا۔ ایک سب تاریخ ہے اس کی، یہ 5 تو اسی زمانے میں ہو گئے۔ ماشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اثنا عشری ہیں، 12 امام کے قائل ہیں، لیکن ہوا کیا بیچ میں؟ اور ایک یہ 5 بتایا میں نے، چھٹا کون؟ جو جعفر صادق علیہ السلام کے امامت کے قائل تھا۔ تو اسماعیلی الگ ہے، پھر اس میں اور بھی فرقے بنے، اور کیا بنا۔ جب ایسی پریشانی ہے دوستو، تو ایسے میں امام کا کلیئر نام بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ جب اتنا کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں دکھانے کے بعد، تو گزشتہ امام کا آنے والے امام کے لیے نص کرنا، یعنی بتانا، یعنی نام بتانا، نومینیٹ کرنا، نام اور صفات بتا کے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سیاسی حالات کے بنا پر، جہل کی بنا پر بھی، اور اس بنا پر بھی ذرا ادھر ادھر جو ہو گئے ہیں لوگ، وہ پھر آ جائیں۔ اس میں پھر کچھ لوگ پلٹ کے آئے، اس کی بھی تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے، میں اس کو پلا نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ کچھ لوگ پلٹ کے آئے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام مانا، لیکن یہ ہوا۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ایسے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہارا امام کون ہے ان کے بعد۔ میں نے جیسے اب تک آپ کی خدمت میں چھٹے امام کے بارے میں ایک نص ان سے پہلے والے امام سے پیش کی ہے، ویسے ہی میں اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ایک نص پیش کرتا ہوں، یعنی نام بتانا۔ قد سألہ صفوان الجمال، صفوان جمال تھے ان کے زمانے میں، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، ان کے پاس اونٹ بہت تھے۔ جیسے ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی ہے، اس کو گاڑیاں ہوتی ہیں، تو خاص موقع پر وہ کمپنیاں اپنی گاڑیوں کو بھیجتے ہیں۔ تو صفوان جمال ان کے پاس اونٹ تھے، یہ حج میں بھیجتے تھے اور دوسرے کام میں بھیجتے تھے، وہ تھے امام کے چاہنے والے۔ ان کے واقعات اور بھی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ سألہ صفوان الجمال عن صاحب هذا الامر، انہوں نے امام جعفر صادق کے ساتھ سے اس امر کے لیے، یعنی امامت کے لیے، کہ اس کا کون صاحب ہے، یعنی امام کون ہے، آپ بتائیے، پوچھا، یعنی امامت کا حامل کون ہے؟ صاحب هذا الامر، امام نے فرمایا کہ صاحب هذا الامر لا یلہو ولا یلعب، جو امام ہوتا ہے وہ لہو و لعب میں مبتلا نہیں ہوتا، کھیل تماشے میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو لکھ لو، جو امام ہوگا وہ کھیل تماشا نہیں کرے گا۔ اچھا، امام چھوٹے تھے، بچپنا عام طور پر کھیلنے ولنے کا ہوتا ہے، تو لوگوں کا دماغ اور ذہن اسی طرف جاتا ہوگا کہ امام کھیل رہے ہوں گے، لیکن چھوٹے تھے۔ امام نے فرمایا کہ لا، صاحب هذا الامر لا یلہو ولا یلعب، جو امامت کا حامل ہے وہ کھیل کود میں نہیں مصروف ہوگا، وہ لہو و لعب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ فاقبل موسیٰ بن جعفر، اتنے میں موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نکل آئے گھر سے۔ وہ صغیر، چھوٹے تھے وہ، ومعہ عناق مکیہ، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا مکی، بکری کا چھوٹا سا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کے بچے جب ایسے بچے پائے جاتے ہیں تو بچے کیا بڑے کھیلنے لگتے ہیں۔ جو لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں یا دیہات میں دیکھا ہوگا کہ بچے اگر ہوتے ہیں، بکری 1 2 3 بچے دیتی ہے، 2 بچے دیتی ہے، 1 بچی دیتی ہے، تو اس کو اٹھا لیتے ہیں پیار سے لوگ اور کھیلنے لگتے ہیں اس کو، اور چھوٹے بچے تو اور کھیلتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ اندر سے گھر سے نکلے، چھوٹے تھے، ایک بکری کا بچہ لے کے آئے، وہ یقول، اور اس سے کہہ رہے تھے بکری کے بچے سے کہ اسجدی لربک، بکری کے بچے سے کہہ رہے تھے کہ تو اپنے رب کا سجدہ کر، تو اپنے رب کا سجدہ کر، تو اپنے رب کا سجدہ کر۔ ہمارے بچوں کا کھیل الگ ہے، ان کی ہدایت الگ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔
ابھی بھی امام فرما چکے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا, امامت کا حامل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, امامت کا حامل کھیل کود میں نہیں رہے گا. وہ بچہ نکل آیا بکری کا بچہ لیے ہوئے, وہی تھے, امام تھے, چھوٹے سے تھے. دیکھنے والا فوراً ٹیسٹ لے لے گا نا. کبھی کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ بچے کھیل کود میں مبتلا نہیں ہوتے, ان کا بچہ خود ہی ہے جس کو امام بتا رہے ہیں, یہ بکری کے بچے کے ساتھ لگا ہوا ہے. امام نے کہا سجدہ کر, سجدہ کر, کھیل نہیں ہے یہ. فأخذہ ابو عبداللہ, تو چھٹے امام نے ان کو اٹھا لیا, امام کو. فضمہ علیہ, اور اپنے کلیجے سے لگایا بچے کو. وقال بے ابی امی لا یلہو ولا یلعب, اللہ اللہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں, تم اہل لہو و لعب نہیں ہو. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اس طرح سے آپ نے تعارف کرایا کہ میرے بعد یعنی جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ علیہ السلام آنے والے امام ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.